اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، کیا کینیڈا امریکہ کی ریاست بنے گا یا نہیں، اس پر تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کے پیچھے کیوں پڑ گیا اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور کیا کینیڈا کی اتنی کمزور کیوں پڑی کہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے پہلے اس پر ولاگ بنایا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ کے نامنتخب صدر ہیں اور 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، اس نے پہلے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51 ریاست بننا چاہیے، اور اس کی معاشی اور اس کی سیکورٹی امریکہ کے ذمہ دار ہیں، اور ہم اس پر بھی کیا ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں شامل ہو جائیں، اور یہ بھی تجویز آئی ہے کینیڈا کی جانب سے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں اور نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ اب جو ان کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا، اور کینیڈا کا جو 2014 سے یہ شخص وزیر اعظم ہے، اور 9 سال اس نے وزارت لی ہے، لیکن اس کو کیونکہ امریکہ کے جو خواہش ہے، اس پر ان کی جو پارٹی ہے وہ بہت پریشر میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، کیونکہ اس کے پیچھے میں نے ریزن گیا تو اس نے، اور جو کینیڈا کا وزیر اعظم ہے اور دوسرے نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑایا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو اب اس کے پیچھے پڑا، اور یہ جو بائیڈن کے جو قریبی ہیں دوست، ان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ مشکل کھڑی کرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اہم شخصیت، اور کیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کی حکومت کا تختہ الٹیں گے یا نہیں، یہ بات قابل غور ہے، اور اس کی ہم تحقیقات کریں گے، اور ہم برطانیہ کے جو میرے قانون ہیں یا ان کے صافی تحقیقات رپورٹیں ان کی ہم پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں صدر جب ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوگا یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اس وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہ افواہ ہے کہ اگلا نمبر برطانیہ کی حکومت کا الٹنے کا، یہ افواہ، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت کیا ہوگا۔ دوسرا یہ اہم مدعا ہے کہ کیا امریکہ کیا جنگ بندی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مڈل ایسٹ اور فلسطین اور شام اور سعودی عرب اور یمن، اور اس کا ہے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نئی جنگ چھیڑے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اپنی عوام سے اس لیے ووٹ لیے ہے کہ میں جنگیں بند کروں گا، جس سے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے ہر ویلاگ، جب بھی میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ویلاگ یا اس کے بارے میں کیا ہے، تو آپ لوگوں کو انفارمیشن دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی ہو، اگر مسلمان بھی حکمران ہو تو وہ اسرائیل کے حق میں ہوگا، اسرائیل کے مخالف 100%۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب حماس نے حملہ کیا گیا تھا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بے وقوف اور جاہل قرار دیا تھا، لیکن آپ اسرائیل کا دوست کہتے اور دھمکی دی ہے، لیکن کیا امریکہ اس پر دھمکی پہلے بھی فلسطین پر جو ظلم و پہاڑ توڑے گئے ہیں اس میں، اور اب لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں، انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں، اصل وہ انسانی حقوق کے دشمن ہیں، وہ انسانی حقوق کا نہیں، اپنے مفاد۔ میں اس پر الگ ٹاپک بناؤں گا، انسانی حقوق اور مفاد میں کیا فرق ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایلچی مشیر جو آئے ہیں، لیکن سب سے بڑا ابھی تک پاکستان، بھارت اور افغانستان اور دیگر لوگوں اور چینوں کو بھی اس چیز کا انتظار ہے کہ برصغیر کا کون سا نمائندہ امریکہ کا آتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوتے ہیں تو کیا پالیسی اختیارات کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اور ابھی تک بنگلہ دیش میں انتخاب نہیں ہوئے، اور اس میں جو یونس ان کا وزیر اعظم ہے، بنگلہ دیش کی تاریخ پر بھی ہم الگ ویلاگ بنائیں گے، اور آپ لوگوں کی اس کی تفصیلات شیئر کریں گے۔ پاکستان کے جو معاشی حالات، اور پاکستان کے جو IMF کی جانب سے، اور IMF نے جو پاکستان پر کیا اس پر امریکہ کوئی اپنا پالیسی واضح کرے گا یا نہیں، اگر پاکستان یا دوسرے امریکہ کی پالیسی آتی ہے، اس بھی
ہم رکھتے ہیں، جو میرے قانون جو تھوڑا سا دماغ رکھنے والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں، جو اس موضوع پر کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے قطر ایئر بیس جو وہ کمپنیاں بند کر کے جا رہی ہیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں، اس کی تفصیلات ویلاگوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی اس کے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے مسئلہ آپ لوگوں کو میں نے یہ بتانا تھا کہ کیا کینیڈا امریکہ کی ریاست بننا چاہے گا یا نہیں، یہ اب قبل اس وقت بات ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر کے حلف ہونے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور پاکستانی قوم کے سوری کینیڈا کی قوم اس پہ کیا کہتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیتے رہیں گے، یا کوئی امریکہ یا پاکستان یا مڈل ایسٹ یا کسی اور میں آئے گی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات سے شیئر کر دیں گے۔ شکریہ۔